عقیدے کی ایک معتبر کتاب شرح عقیدہ ابن حاجب، شرح ابن حاجب عقیدے کی کتاب، اس میں ابو جہل کا ایک قول ہے۔ وہ کہا کرتا تھا انا نعلم ان محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا نبی ولکن لا نؤمن بہ ابدا۔ وہ کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو جہل کہتا تھا ہمیں علم ہے کہ وہ نبی ہیں مگر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم ابو جہل کو بھی ہے کہ نبی یہی ہے، مگر نبی ہونے کا علم بھی انہیں مومن نہ بنا سکا۔ اور ایمان کے باب میں اللہ تعالی نے علم کو سرے سے نگیٹ کر دیا، ایک طرف کر دیا۔ علم تو ایک پاسے ہٹ جانا، علم تو ایک پاسے ہٹ جا، ایمان واسطے تیری کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کیوں؟ علم نے پوچھا کیوں؟ اللہ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، ایمان تو بن دیکھے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایمان بن دیکھے ماننے کا نام ہے اور علم سارا دیکھنے کا نام ہے۔ علم سارا دیکھنے کا نام ہے۔ یہ جو دیکھنا اور بن دیکھے ہے یہ استعارہ ہے، اس سے مراد دیکھنا بھی ہے، چکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، سونگھنا بھی ہے، چھونا بھی ہے۔ سارے حواس یہ ذرائع علم ہیں۔ یہ جو فرمایا نا کہ بن دیکھے ماننے کا نام ایمان ہے، تو بن دیکھے ماننا، مجھے آپ بتائیے کہ جب تک آپ جانیں گے نہیں مانیں گے کیسے؟ جانے بغیر کسی کو مان سکتے؟ آپ کو کہا جائے کہ آپ فلاں چیز کو مان لیں اور آپ نے اس کو دیکھا بھی نہ ہو، سنا بھی نہ ہو، سونگا بھی نہ ہو، چکھا بھی نہ ہو، چھوا بھی نہ ہو، سمجھا بھی نہ ہو، سوچا بھی نہ ہو، نہ آپ کے ادراک میں آ سکے، نہ آپ کے حواس میں آ سکے، نہ آپ کی عقل میں آ سکے، نہ آپ کے دماغ میں آ سکے، نہ آپ کے فہم میں آ سکے، نہ آپ کے تخیل میں آ سکے، نہ آپ کے تصور میں آ سکے، نہ آپ کے فکر میں آ سکے، نہ آپ کی تحقیق میں آ سکے، گویا نہ جسم کے حواس ان کا احاطہ کر سکیں، نہ عقل اور دماغ اس کو سمجھ سکے، تو آپ کو سرے سے علم ہو، آپ جانتے ہی نہ ہو اور حکم دیا جائے کہ مانو، کیسے مانیں؟ بولیے۔ آپ کہیں گے بھئی میں کس کو مانوں، کیسے مانوں؟ جب میں جانتا ہی نہیں تو کس طرح کر کے مانوں؟ آپ میری بات سمجھیں۔ اللہ کو مانو، بن دیکھے مانو، اس کو دیکھا ہی نہیں، اس کو جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، وہ کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں ہوتا ہے، کہاں نہیں ہوتا، کس طرح ماننا ہے جب سرے سے کچھ جانتے ہی نہیں؟ مانے کیسے؟ اللہ نے فرمایا اسی کو ایمان کو بن دیکھے مان لے، بن دیکھے مان لے۔ تو باری تعالیٰ بن دیکھے کیسے مان لیں؟ فرمایا اس طرح مان لو کہ تم تو بن دیکھے مانو، اور مانو اس طرح کہ کسی کے دیکھے کو مانو، کسی کے دیکھے پر اعتماد کر لو۔ اگر تم نے نہیں دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اگر تم نے مجھے نہیں سنا، تمہارے کان اگر میرا کلام سننے سے قاصر ہیں تو میرے مصطفیٰ نے تو مجھے سن کے دیکھا۔ تمہاری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تو میرے مصطفیٰ نے تو میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے۔ اگر تمہارے دل میرے ادراک سے قاصر ہیں تو میرا کلام میرے مصطفیٰ کے دل پہ تو اترا۔ لہذا تم بن دیکھے مان لو۔ کیسے؟ اس نے سوال کیا نا انسان نے، باری تعالیٰ کیسے؟ میرے مصطفیٰ کے بتائے سے مان لو، میرے مصطفیٰ کے دیکھے سے مان لو۔
اب مصطفیٰ کے دیکھے کو مان لینا، اس کے لیے الف بے جیم بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ آپ سمجھے ہیں نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو جتنا علم کوئی حاصل کر لے وہ علم بعض اوقات ماننے میں اتنا ہی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ علم اپنے رولے ڈالتا ہے، علم اپنے رولے ڈالتا ہے، اور عقل اس کال و کیل کو اور ایمان کال و کیل کو مٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے جب اپنے محبوب کو بھیجا، اپنے محبوب کو بھیجا تو روم میں نہیں بھیجا۔ اگر پڑھو لکھوں میں پڑھے لکھوں کو ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا تو حضور کو روم میں بھیجا جاتا، جہاں اس وقت اس دور کے مطابق سب سے زیادہ علم روم میں تھا، سب سے زیادہ علم یونان میں تھا۔ عرب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی تہذیب اور ثقافت علم کی، سائنس کی، فلسفے کی یونان میں تھی۔ یونان کی حکمت، یونان کا علم، یونان کی سائنس، یونان کا فلسفہ اس وقت دنیا پہ رول کرتا تھا۔ اگر ایمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا علم ضروری ہوتا تو یونان بھیجتے باری تعالیٰ، روم میں بھیجتے، مصر میں بھیجتے۔ یہ یکے بعد دیگر تہذیبیں تھی جو اس دور میں دنیا کے علم کا مرکز رہ چکی تھی، اس دور میں مرکز رہ چکی تھی، مگر ادھر نہیں بھیجا جہاں سائنس تھی، نہیں بھیجا جہاں فلسفہ تھا، نہیں بھیجا جہاں حکمت تھی، نہیں بھیجا علم تھا، نہیں بھیجا تہذیب کی، ثقافت تھی، نہیں بھیجا۔ تو باری تعالیٰ پھر بھیجا کہاں؟ فرمایا بھیجا ان میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا، میں نے یار کو بھیجا ان پڑھوں میں بھیجا۔ اللہ، ان پڑھوں میں بھیجا، امیین ان پڑھوں میں بھیجا۔ باری تعالیٰ کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ ایمان جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے، جاننے سے نہیں ماننے سے آتا ہے۔ ان میں ماننے کی خوبی زیادہ تھی، ادھر بھیج دیا۔ اب اس کو تھوڑا سا قرآن مجید کے حوالے سے آگے لے چلتا ہوں۔ سب سے پہلا معرکہ ایمان کا آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت پیش آیا، اور اس وقت دو مسلک بن گئے۔ کیا؟ اس وقت سب سے پہلا معرکہ پیش آیا اور دو مسلک بن گئے، دو مسلک، اور علم پر ناز کرنے والا سب سے پہلا مولوی ایک پیدا ہو گیا۔ عارف مولوی نہیں، فقیر مولوی نہیں، عاشق اور ادب والا مولوی نہیں، بس خالی روکھے علم پر ناز کرنے والا ایک مولوی پیدا ہو گیا۔ اس مارکے میں دو مسلک بنے۔ کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کر، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب جو بات بڑی باریک سمجھانا چاہتا ہوں، واقعہ تو آپ بچپن سے پڑھتے سنتے آ رہے ہیں، میں تو کچھ وہ بات بتاؤں گا نا جو پہلے پڑھی سنی نہیں ہے، تو ایسی بات ہی بتاؤں گا۔ وہ جو ہر وقت پڑھتے سنتے آ رہے ہیں اس کو ریپیٹ کرنے تو نہیں آیا۔ اب حکم دے دیا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس دن تک وہ ابلیس تھا، شیطان نہیں بنا۔ اور علم کی بات کر رہا ہوں، اس کا منصب کیا تھا؟ معلم الملکوت تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، اور سب سے بڑا صاحب علم ابلیس تھا، فرشتوں کا معلم استاد تھا، فرشتوں کا معلم تھا، ملائکہ تھا۔ تو سب سے بڑا اس وقت صاحب علم کون تھا؟ ابلیس۔ اس نے سجدہ نہ کیا۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں، اللہ پاک نے پوچھا ابلیس سے
تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. فرمایا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، میں خود اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مٹی نیچے رہتی ہے اور آگ اوپر کو جاتی ہے، اس لیے میں اوپر جانے والا ہوں، یہ نیچے رہنے والا ہے، یہ پست ہے، میں اعلیٰ ہوں، میں اس سے بہتر ہوں. بہتر ہو کر کمتر کو سجدہ کیوں کرتا؟ یہ قرآن ہے، کسی قصہ کتاب کی بات، قرآن کے لفظ. تو گویا اس نے دلیل علم سے دی. بولیے، اس نے دلیل. اور جو بات بتانا چاہتا ہوں، جتنا جملہ شیطان نے بولا اس میں واقعتاً کوئی بات غلط تھی؟ کیا آدم علیہ السلام مٹی سے نہیں بنے تھے؟ کیا ابلیس آگ سے نہیں بنا تھا؟ کیا آگ اوپر نہیں جاتی؟ کیا مٹی نیچے نہیں آتی؟ تو بیان علم کا سارا درست واقعات پر تھا. غلطی اور ٹھوکر کہاں کھائی؟ نتیجہ اخذ کرنا، یہ غلط. جو نتیجہ نکالا واقعہ درست تھا، مشاہدہ اور نتیجہ غلط تھا. اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں اس سے. تو یہ بات علم کی تھی یا نہیں تھی؟ بولیے، جاننے کی تھی یا نہ جاننے کی تھی؟ یہ بات علم کی تھی. اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانا اللہ نے خود بیان فرمایا تھا. اور جب وہ مٹی سے بنائے گئے تو ابلیس بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، آنکھوں کے سامنے بنے تھے. اور اللہ پاک نے فرمایا تھا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، کہ میں ایک بشر، ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں. اور کس چیز سے؟ من صلصال من حمأ مسنون، مٹی کا گارا، سیاہ رنگ کا، بودار، جو پک کر جل کر بودار ہو گیا ہے اور آواز دیتا ہے. اس بودار سیاہ مٹی کے گارے سے میں پیکر بشریت بنا رہا ہوں. اب جو بات ذہن میں رکھنے والی ہے، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کا ذکر دو حوالوں سے کیا. ایک ان کے ظاہر کے حوالے سے، ظاہر کو پیکر بشریت قرار دیا، اور اس پیکر بشریت کی تشکیل کے کیسے بنا؟ من صلصال من حمأ مسنون، ہر چیز بیان کر دی. اس طرح بودار سیاہ مٹی کا گارا ہے، اس سے پیکر بشریت بنایا. یہ ظاہر آدم تھا، یہ ظاہر آدم تھا، بشریت بیان کی تھی. اور پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس بشری پیکر کو مکمل کر لوں اور اس کے سارے اوصاف کے اندر توازن پیدا کر لوں اور ان کو اعتدال کر لے آؤں اور یہ مکمل ہو جائے، تو پھر نفخت فیہ من روحی، پھر اس پیکر بشریت کے اندر میں اپنا نور پھونکوں گا. میں اپنا نور پھونکوں گا، روحی، اپنی روح پھونکوں گا. اور فرمایا جب اپنے نور کا چراغ باطن آدم میں جلا لوں، ظاہر آدم ہے بشری پیکر، اور باطن آدم ہے جس میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ پھونکا ہے. فرمایا جب پھونک لوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو سجدے میں گر جائے. یہ بات پہلے فرما دی تھی. یہ حکم ادھر پیکر بشریت دکھایا تھا، ادھر باطن میں اللہ نے اپنے نور کا چراغ دکھایا تھا. ظاہر میں بشریت دکھائی تھی، باطن میں نورانیت دکھائی تھی، اور فرمایا تھا پھر دیکھ کر سجدہ کرنا. اب جب حکم سجدہ ہوا تو فرشتے سجدے میں گر گئے اور ابلیس اکڑ گیا. اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا. تو دو باتیں ہوئی.
تو پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے پوچھا ابلیس سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم سے دلیل دی کہ سجدہ نہیں کیا اور اس کی وجہ اور دلیل بولیے یہ ہے، اس نے اپنے عقیدے کی، اپنے مشرب کی، اپنے مسلک کی، اپنے فیصلے کی اور اپنے عمل کی بنیاد علم پر رکھی۔ ابلیس سے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا، اس نے علم کی بات کی، رب کائنات نے دھتکار دیا۔ اب فرشتوں سے پوچھا تم بولو، تو فرشتوں کا جواب قابل توجہ ہے، جواب قابل توجہ۔ پوچھا تم بولو، آدم علیہ السلام سے اشیاء کے نام بتائے گئے تھے، فرمایا تم بتاؤ یہ نام، انبئونی باسماء ہؤلاء، تم بولو، تم بھی نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے ہاتھ جوڑ دی، عرض کیا لا علم لنا، مولا سانو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمیں تو لا علم لنا۔ اس نے علم پر اعتماد کیا، دفع کر دیا گیا۔ فرشتوں سے پوچھا بتاؤ، جب کہا تم بھی یہ نام بتاؤ، تو بولو عقل مانتی ہے کہ انہیں ایک نام بھی نہیں آتا ہوگا؟ میں خاص سوال کر رہا ہوں، ہزارہ اشیاء سامنے رکھی ہوں گی تو فرشتوں کو ان میں سے ایک کا نام بھی نہیں آتا ہوگا؟ بولو نا، بس 100 چیزوں میں سے 10 20 25 30 نام تو آتے ہی ہوں گے، کچھ آتے ہوں گے کچھ نہیں آتے ہوں گے۔ ہزارہ اشیاء میں سے چند 100 کے نام آتے ہوں گے، چند 100 کے نہیں آتے ہوں گے۔ ملائکہ تھے، رہتے تھے، اشیاء ان کے سامنے بنی تھی، یہ بات نہیں کہ انہیں کچھ پتا نہ تھا، علم تھا، علم انہیں بھی تھا، علم ابلیس کو بھی تھا، مگر ابلیس نے اپنے مسلک کا مدار علم پر رکھا۔ اور فرشتوں سے جب پوچھا تم بتاؤ، انہوں نے کہا لا علم لنا، مولا آسانو تو کچھ بھی نہیں پتا، اسی کچھ بھی نہیں جانتے میرے۔ انہوں نے اپنے مسلک کا مدار علم کی نفی پہ رکھا، انہوں نے اپنے حاصل شدہ علم کی نفی کر دی، ابلیس نے اپنے علم کا اثبات کر دیا، تو علم پر کھڑا ہونے والا مردود ہو گیا، اپنے علم کی نفی کرنے والے مقبول ہو گئے۔ نقطہ یہ نکلا کہ علم کی بات کرنے والا ایمان سے محروم ہو گیا، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا، جو اس کا علم اللہ کی معرفت کا باعث نہ بن سکا۔ اور علم اپنے علم کی نفی کرنے والے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، ان کا یہ ادب انہیں ایمان دیا۔ تو ادھر تھا مسلک کے علم، مسلک کے تنقید، مسلک کے جرح، اور پھر اس نے شیطان نے دوسری دلیل دی، اس نے کہا لم اکن اسجد لبشر، پہلا شخص مخلوقات کی تاریخ میں، اس کائنات کی تاریخ میں پہلا شخص جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں بشر کا نعرہ بلند کیا وہ ابلیس تھا۔ پہلا شخص جس نے بشریت کا نعرہ لگایا، اللہ کے پیغمبر کے لیے بشریت کا نعرہ لگایا، ابلیس تھا۔ آدم علیہ السلام کی بشریت تھی، اس نے کہا تھا کہ بشر بنا رہا ہوں۔ لطف کی بات ہے کہ خود کہہ رہا انی خالق بشرن، بشر بنا رہا ہوں، اور یہی بات ابلیس کہتا ہے تو فرمایا دفع ہو جا بے ایمان، فخرج منہا۔ باری تعالیٰ تو نے تو کہا ہے بشر، تو میں نے بھی کہا ہے بشر، تو مجھے تو نے فرمایا مردود ہو جا۔ اس نے کہا میں مالک ہوں، جو چاہوں کہوں، جو چاہوں کہوں، تمہیں کس نے اجازت دی کہ زبان پر بشریت لا کر بے ادب اور گستاخ اور جرأت مند بن جاؤ؟ جرا کی، اس لیے اس نے کہا کہ جب میں انی خالق بشرن کہتا ہوں، اللہ میں کہتا ہوں، تو اس کا درجہ بلند کرنے کے لیے کہتا ہوں، اور جب تو کہتا ہے تو درجہ گھٹانے کے لیے کہتا ہوں۔ تو ابلیس یہ نعرہ لگا کر اپنے علم کی بنیاد پہ مردود ہوا، اور ملائکہ علم کی نفی کا نعرہ لگا کر ادب کی بنیاد پر مقبول ہو گئے۔ اب یہ جو علم کا نقطہ بیان کیا، یہاں پر ایک حدیث بیان کریں۔
اب اس پر صحابہ کرام کا عمل دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث، حجۃ الوداع کا موقع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع عرفات سے چل کر مینا کے میدان میں پہنچے. اور بخاری شریف اٹھائیے، اس کا باب خطبہ مینا کا باب پڑھیے. صحیح بخاری شریف میں خطبہ مینا. تو آقا علیہ السلام نے مینا میں آ کے جہاں قربانی دی، وہاں مینا میں ایک خطبہ اور ارشاد فرمایا. اس خطبہ مینا میں آقا علیہ السلام نے اپنے خطاب کے دوران 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع ہے. 1.25 لاکھ. اپنے خطبہ مینا کے دوران آقا علیہ السلام نے پوچھا بآواز بلند، ای یوم ھذا. صحابہ کرام سن رہے ہیں، 1.25 لاکھ کا اجتماع. فرمایا آج کون سا دن ہے؟ بولیے صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ کون سا دن ہے؟ گزشتہ دن 9 ذی الحج تھی، عرفات میں تھے، حجۃ الوداع کا خطبہ ارشاد ہوا تھا. عرفات سے آئے تھے، رات مزدلفہ گزار کے آج مینا میں پہنچے تھے. آج تھی 10 ذی الحج، قربانی کا دن تھا، یوم النحر تھا. آقا پوچھتے ہیں ای یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے نہیں معلوم تھا صحابہ کو کون سا دن ہے. کھڑے ہیں مینا میں، کھڑے ہیں قربانی دے رہے ہیں، معلوم ہے، مگر معلوم جواب کیا کہتے ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ کا اجتماع. عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. حضور ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بہتر جانتے. عرض کرتے ہیں آقا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. آقا وہ فرشتوں والا جواب، قالوا لا علم لنا، مولا ہمیں معلوم نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہیں کون سا دن ہے، آپ ہی بہتر جانتے. اندازہ کر لیں، مقام ادب ہے. کوئی کر سکتا ہے اس ادب کے تصور؟ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بولیے ہے کوئی بات؟ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو یہ بھی معلوم نہیں. بھئی حج کر رہے ہیں، ذی الحج ہے، ذی الحجہ. 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی ایک زبان سے بھی نہیں نکلا کہ یا رسول اللہ ذی الحج ہے. عرفات میں بتا آئے تھے. اگلے دن یہاں پھر بات ہوئی. عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم. آقا پتہ نہیں، اللہ کا رسول آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے. پھر میرے آقا نے شہر مکہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کعبۃ اللہ کی طرف، اور شہر مکہ کی طرف مبارک انگلی کر کے پوچھا ایو بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے سامنے؟ کون سا شہر ہے؟ نہیں معلوم کہ مکہ ہے؟ اس میں بھی کوئی شک ہے کہ شہر مکہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا 1.25 لاکھ صحابہ سے، کسی نے جواب نہیں دیا. ہر ایک نے کہا اللہ و رسول و آقا حضور ہمیں نہیں معلوم، آپ ہی بہتر جانتے ہیں کون سا شہر ہے. کبھی کسی نے غور کیا کہ صحابہ کے مقام میں ادب کبھی سمجھنے کی کوشش کرے؟ کیا صحابہ نے ان کی صحابیت کو اتنا بلند درجہ ملا؟ علم نے دیا؟ علم نے دیا؟ ارے صحابہ میں وہ صحابہ بھی تھے جن کو قرآن آراب کہتا ہے، جن کو در مصطفیٰ پر آ کر آقا کے دروازے پر آواز دینا، دستک دینے کا بھی ادب از خود پہلے نہیں آتا تھا. وہ بھی اللہ سکھاتا تھا، بھائی آرام کا وقت ہے، اونچی آواز سے نہ بلایا کرو. ہائے ہائے ہائے. ایسے سادہ لوگ تھے. ہل چلاتے آتے تھے، بکریاں چراتے آتے تھے. کثرت کے ساتھ وہ لوگ تھے جو الف بے لکھنا بھی نہ جانتے تھے. بلازری لکھتا ہے فتوح البلدان میں، جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو 10 لاکھ کی آبادی تھی شہر مکہ کی، کاسموپولیٹن مکہ، گریٹر مکہ، مکہ شہر کا بڑا علاقہ. 10 لاکھ کی آبادی، صرف 15 آدمی ایسے تھے جو ٹوٹا پوٹا نام اپنا لکھنا جانتے تھے. 10 لاکھ کی آبادی میں 15 آدمی نام لکھنا جانتے تھے. علم کا عالم یہ تھا، علم کا عالم یہ تھا. تو وہ صحابی
उनको जो इतना बुलंद दर्जा मिला कि न कोई अब्दाल उनके रुतबे के बराबर जा सके, न कोई कुतुब, न कोई गौस, न सारी दुनिया के गौस मिलकर एक सहाबी के मर्तबे के बराबर न हो सके, तो क्या न कोई मुहद्दिस, न कोई मुफस्सिर, न कोई इमाम हदीस का, तफसीर का, फिक़ह का, तारीख का उनके दर्जे के बराबर नहीं जा सका, तो क्या उनका इतना ऊंचा दर्जा इल्म से बना? इल्म तो भाई बाद में आने वालों के पास बहुत था। सहाबा कराम ने तो न सर्फ की किताबें पढ़ी थी, न नाव पढ़ी थी, न फिका की किताबें पढ़ी थी, न तफसीरें पढ़ी थी। उनका इल्म तो इतना ही था जितना आका से जिसको जितना सुनना नसीब हो गया। और ऐसे भी थे कि जिनको आका की जिंदगी में मजलिस ही एक बार नसीब हुई। और ऐसे भी थे कि मैदान जंग है, एक काफिर तलवार लेकर आका अलैहिस्सलाम को शहीद करने के लिए आया है, जंग लड़ रहा है मुस्तफा के खिलाफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी सवारी पर है, ऊंटनी पर, पहचान भी नहीं, सामने आमने सामने आ गया। अचानक निगाह एक खूबसूरत चेहरे पे पड़ी, एक मन मोहने चेहरे पर पड़ी, सुभान अल्लाह, एक प्यारे प्यारे हसी जमील चेहरे पे निगाह पड़ी, बेसाख्ता रुक गया कि पूछे तो सही ये खूबसूरत मुखड़े वाला है कौन? पूछा कौन हो? तो आका ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस आका का नाम सुना, हार गया, बस हार गया, दिल शिकार हो गया। वही लोग तो पूछता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता, अगर आपका कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे? कलमा पढ़ लूं तो क्या दोगे? था काफिर, आया है लड़ने, मगर रात दिन हुजूर के मोजज़े तो देखता है ना, तो है काफिर, मगर काफिर हो के भी जानता है कि क्या दोगे, कि जो देना चाहे दे सकते। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह, जो देना चाहे दे सकते। क्या दोगे? मेरे आका ने कहा कलमा पढ़ लो तो जन्नत देता हूं, जन्नत की जमानत देता हूं। उसने कहा मुझे पढ़ा दे कलमा। अपनी सवारी पर बैठे कलमा पढ़ लिया, अभी नीचे नहीं उतरा, कलमा पढ़ा और फिर आया कि अब कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हूं, अब जिनका कलमा पढ़ा उनके जोड़े भी चूम लूं, कदम भी चूम लूं। उतरना चाहता है, पांव फिसला, सवारी से उतरते हुए नीचे गिरा, गर्दन के बल वहीं शहीद हो गया। अब जो बात बताना चाहता हूं, उसने खाली कलमा ही पढ़ा है, बकाया इल्म इस्लाम का कोई नहीं पढ़ा, नमाज भी नहीं सीखी, पढ़नी तो दूर की बात है, गुस्ल भी नहीं किया कि मुसलमान हो के गुस्ल कर लूं, और सुन्नत के मुताबिक मिल्लत इब्राहिमी का अमल कर लूं, गुस्ल कर लूं, नमाज पढ़ लूं, रोजा रख लूं, हज कर लूं, ज़कात दे लूं, एक अमल अरकान इस्लाम में से भी नहीं कर पाया, और कलमा शहादत भी नहीं सीख पाया, सिवाय उस एक कलमे के जो हुजूर ने पढ़ाया, पढ़ लिया, और न कुछ पढ़ा न कोई सीखा। वो जो शहीद हो गया, हुजूर की उम्मत का कोई गौस भी उसके दर्जे के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह, विलायत के औलिया उसके दर्जे के बराबर नहीं पहुंचते। तो बोलिए उसको इस दर्जे पर किसने पहुंचाया? किसी इल्म ने पहुंचाया, किसी अमल ने पहुंचाया? तो ना तो अभी उसके पास इल्म की अलिफ बे आई है, और एक अमल भी उसकी जिंदगी में नामा अमाल में अभी नहीं आया, दर्जा मिल गया। तो पता चला पहली बात थी कि ईमान इल्म से नहीं आता, ईमान अमल से नहीं आता। अब मैंने बात की कि सहाबियत का दर्जा भी न उनको उनके इल्म से मिला, न उनको उनके किसी अमल से मिला। तो फिर इस दर्जे पर किसने पहुंचाया? एक निगाह बरजुखे यार, अल्लाह, दीदार मुस्तफा, निगाह इश्क से, निगाह ईमान से मुस्तफा का चेहरा तक लिया, बस एक निगाह ने उसे कुतुबों गौसों से बुलंद कर दिया। मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया।